السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے متعلق ہماری باتیں چل رہی ہیں، قسطیں چل رہی ہیں، پارٹ چل رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا کہ رمضان المبارک میں دو چیزیں ہی زیادہ ہیں، روزہ اور تراویح، اور دونوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دونوں چیزوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بندہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے، اور بندہ روزے کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا قریب ہوتا جاتا ہے کہ اس کا اجر و انعام اور ثواب اللہ رب العالمین خود عطا فرماتے ہیں۔ دوسرے اعمال کا اجر و انعام فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں، اتنی نیکی دے دو، اتنا اجر دے دو، اتنا ثواب دے دو، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں نہیں، اس کا تو اجر میں خود عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے روزہ اور تراویح۔ دوسری بات یہ ہے، رمضان صبر کا مہینہ ہے، رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا شہر الصبر، پھر کیا فرمایا؟ شہر الصبر، یعنی صبر کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ کتنا صبر کا مہینہ، کتنا صبر، آدمی کتنا صبر کرتا ہے۔ عام دنوں میں آدمی اتنا بھوکا رہ کے دیکھے، پیاسا رہ کے دیکھے، اور دوسرے خواہشات سے بچ کے دیکھے، کتنی مشکل ہوتی ہے، لیکن آسانی کے ساتھ رمضان المبارک میں بندہ ہر چیز پر کنٹرول کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جو حضرات روزہ نہیں رکھتے وہ بھی صبر کر لیتے ہیں، یہ دیکھا گیا۔ یہاں تک مثال کے طور پر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہو، یا بیماری ہو گئی ہو، یا کچھ ہو گیا ہو، تو اس کا بھی کھانے کا دل نہیں چاہتا، اتنا صبر عطا فرماتے ہیں اللہ رب العالمین۔ یا عامی اعتبار سے ویسے ہی روزہ لوگ نہیں رکھتے ہیں، تو وہ بھی جس طریقے سے غیر رمضان میں کھاتے ہیں اس طریقے سے وہ نہیں کھاتے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ صبر کا مہینہ بنایا ہے۔ تو ایک صبر ہے کہ آدمی کھانے پینے سے رکے رہے، ایک صبر تو یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے سے رکے رہے۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ دل میں جو بری خواہشات پیدا ہو، دل میں جو بری خواہشات پیدا ہو رہی ہو، ان کے اوپر صبر کرو۔ صبر کا مہینہ کھانے پینے سے رکنا یہ تو ہے ہی صحیح، اور دل کے اندر جو خواہشات اٹھ رہی ہیں ان پر بھی صبر کرو۔ تو صبر کا مہینہ ہے، ان کے تقاضوں پر صبر کرو، زبان کو روکو اور اس کو لڑنے پر آمادہ ہونے سے روکو۔ ایسا نہیں ہو کہ لڑائی جھگڑے رمضان المبارک میں ہو رہے ہوں، ایک دوسرے پر تانا کشی ہو رہی ہو۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اس لیے صبر کے ساتھ پورا مہینہ ہم کو گزارنا ہے۔ اس وقت اگرچہ طبیعت کی خواہش کے مقابلے کی ہوتی ہے، جتنی گالیاں دے رہا ہے اس سے 10 زیادہ دوں، اس نے 1 مارا تو میں 10 ماروں، لیکن اس وقت اپنے آپ کو روکنے اور صبر کرنے کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں بعض لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، اور غصہ بہت زیادہ آتا ہے، تو اس پر صبر کرنے کا اس لیے فرمائے کہ صبر کا مہینہ ہے۔ بعض لوگ تو اس مہینے میں کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کو اس میں روزہ رکھ لیا تو یوں سمجھو کہ سارا گھر کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا، اس طریقے سے غصہ ہوتا ہے۔ ذرا سی بات پر غصہ ہونا، ذرا سی بات پر چڑھنا، روزہ رکھ لیا تو گویا احسان کرنا، اب کوئی مجھ سے بولنے کو نہیں۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین نے شہر الصبر کہا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، لہذا اس میں صبر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عام حالت میں بھی غیبت کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، عام اعتبار سے بھی، رمضان سے ہی مطلب نہیں ہے، عام دنوں میں بھی اسی طرح عام حالات میں بھی غیبت
کرنا اور جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کی شناعت اور برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جیسے اجر و انعام بڑھتا ہے تو برائی بھی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس سے بہت زیادہ احتراز کریں، بچیں۔